آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ ایان نے غصے سے میسج ٹائپ کرتے پوچھا۔ آپ کو نہیں پتا کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ ایان نے جیسے ہی ایان کا میسج پڑھا غصے سے ٹائپ کیا۔ عجیب لڑکی ہے، ایان جواب دیکھ خود سے بڑبڑایا اور میسج لکھنے لگا۔ مجھے معلوم ہوتا کہ میں اتنی زحمت کیوں کرتا آپ سے پوچھنے کی۔ ایان نے طنز کرتے تیزی سے ٹائپ کیا۔ اف، تمہاری اسی ادا پڑھی تو میں مر مٹی ہوں ایان۔ جیسے ہی ایان نے ایان کا میسج دیکھا فوراً بولی اور وہی ٹائپ بھی کر دی۔ اف، یہ کتنی پاگل ہے۔ ایان اس کا میسج دے غصے سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولا، دیکھیے مس آپ جو بھی ہے میں ایسا لڑکا نہیں ہوں۔ ایان نے جو دماغ میں آیا بول دیا۔ جبکہ اس کا میسج دکھایا کا تو منہ ہی کھل گیا۔ غصے سے ٹائپ کرنے لگی، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ آپ ایسے لڑکے نہیں ہیں اور میں ویسی لڑکی ہوں؟ میں آپ کو بتا دوں کہ میں ویسی لڑکی نہیں ہوں جیسی آپ سمجھ رہے ہیں۔ ایان نے جلدی سے ٹائپ کیا اور یہ مس جو بھی ہے کا مطلب میرا خود کا ایک نام بھی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں تو بتا دیتی ہوں، مگر آپ نے میرے پوچھے سوال کا جواب نہیں دیا کہ آپ کو میرا نمبر کس سے ملا۔ ایان نے ایک ساتھ ٹائپ کرتے پھر سے نمبر والی بات کہی، کیونکہ ایان نے جب پہلا میسج کیا تھا تو ایان نے ایان کو دکھانے کے لیے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں کس کا میسج آیا ہے پوچھا، لیکن ایان نے بھی صاف بات کرتے اپنے تیر چلائے۔ جیسے ہی ایان نے کہا وہ ان نون نمبر پر کسی سے بات نہیں کرتی اور نمبر بلاک کرنے لگی ہے، تو ایان اپنے غصے کو ایک طرف رکھتے جلدی سے لائن پر آیا۔ جبکہ اس کا جواب دیکھ ایان کو ہنسی آئی۔ لڑکی تو کمال کی ہے لیکن تھوڑی سی پاگل بھی ہے۔ ایان کچھ سوچتے پھر ٹائپ کرنے لگا، ابھی آپ نے حرکت تو ایسی ہی کی تھی۔ ایان نے مسکراتے ٹائپ کیا، جبکہ اب اسے مزہ آ رہا تھا اسے تنگ کر کے۔ اب میں نے ایسی بھی کوئی بری حرکت نہیں کی اور ویسے بھی میں نے اب تک جو کیا ہے یہ سب پہلی بار کیا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ۔ ایان نے اس کا میسج دیکھ جلدی سے لکھا، یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ایسے کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ۔ ایان نے اس کا جواب دیکھ جلدی سے پوچھا، آپ کو اتنی دفعہ تو بتا دیا ہے کہ محبت کرتی ہوں آپ سے، لیکن لگتا ہے آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ ایان نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ طبی مقابل آف لائن ہوا دیکھا، میسج دے کر آف لائن ہو گئے، لیکن کوئی بات نہیں، ابھی تو شروعات ہوئی ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ حیا خود سے ڈائلاگ مارتی خوشی سے ناچنے لگی، کیونکہ اس کو لگا تھا کہ اس کی منزل اس کے بہت قریب آ گئی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ابھی تو قسمت نے اس کی محبت کی انتہا کو آزمانا شروع کرنا تھا۔ آیت لیٹی تو ابھی وہ اٹھتی مقابل نے اس کو ویسے بازو پر نرمی سے ہاتھ رکھتے بولا، تو آیت نے آنکھیں چبکاتے روم کے چاروں اطراف نظریں دوڑائی۔ وہ خود کو ایسے بیڈ پر لیٹے دیکھ یاد کرنے لگی، تم آرام کرو میں تمہارے لیے ناشتہ لاتا ہوں۔ برہان اس کو چھت کو گھورتے دے کہتے اٹھتے روم سے باہر گیا۔ رات کو وہ دل میں خود سے بڑبڑائی، جبکہ جیسے ہی یاد آئے وہ ایک دم سے بیڈ سے اٹھتے بیٹھی۔ رات کو تو فیصل شاہ آیا تھا۔ آیت کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نمایاں تھی۔ پھر کیا ہوا تھا؟ آیت یاد کرنے کی کوشش میں لگی۔ لو بھی تمہارا ناشتہ آ گیا، تم اٹھ کر ایسے کیوں بیٹھ گئی؟ ڈاکٹر نے صحت آرام کرنے کو کہا ہے۔ برہان بولتے ساتھ ہی آیت پاس بیڈ پر بیٹھا، ڈاکٹر وہ کیا لینے آیا تھا؟ کیا ہوا مجھے؟ ڈاکٹر کو کس نے بلایا؟ آیت ایک ہی سانس میں پوچھتے برہان کو چونکنے پر مجبور کر کے، تمہیں بہت تیز بخار تھا تو ڈاکٹر کو نہیں بلاؤں گا تو کیا انجینئر کو بلاؤں گا؟ برہان نے نرمی سے بولتے ہلکے سے مسکرایا تاکہ وہ بھی ہلکی پھلکی ہو جائے۔ وہ صاف اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو پل میں ہی سفید پڑ چکا تھا۔ مجھے بخار ہے۔ آیت نے خود کو ہاتھ لگاتے معصومیت سے برہان کی طرف دیکھا تو برہان کا دل زور سے دھڑکا۔ مقابل نے مشکل سے ہی نگاہوں کا زاویہ بدلا، ہاتھوں میں بخار تھا، بہت تیز۔ ڈاکٹر نے کہا صحت آرام کی ضرورت ہے۔ برہان آیت کی محبت میں بہنا نہیں چاہتا تھا۔ مقابل اب آیت کے سامنے رکھتے تھوڑا سا قصہ کا قریب ہوا تو آیت نے کالی سیاہ آنکھوں کی باڑ اٹھاتے برہان کو غور سے دیکھا تھا، جبکہ جیسے ہی برہان نے چمچ آگے کی آیت ویسے ہی دیکھتے منہ کھول گئی۔ آیت کیوں ہے تمہیں مجھ سے اتنی نفرت؟ کیا بچپن کی باتیں اتنی دل پر لگ گئی کہ تم چاہ کر بھی میرے لیے اس نفرت کو مٹا نہیں پا رہی؟ برہان ناشتے پر نظریں ٹکائے دل میں سوچ رہا، اس نے فیصل شاہ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ مجھ سے یہ خاموش کیوں ہے؟ آیت برہان کو اتنا خاموش دیکھ حیران ہوئی۔ آیت اپنا خیال رکھا کرو،
اب کہ برہان اس کو دوائی دیتے بولا تو آیت نے پلکوں کی بار اٹھاتے مقابل کی نیلی آنکھوں میں دیکھا، کہاں پر بے حد فکر احساس جانے کیا کچھ نظر آیا تھا۔ آیت نے اگلے ہی پل پل کے نیچے گرائی۔ ابھی آیت کچھ پوچھتی کہ روم کے ڈور پر دستک سن اپنے الفاظ لبوں میں دبا گئی، جبکہ برہان لمبے لمبے ڈاگ بڑھتا ڈور تک گیا۔ سامنے اپنے خاص ملازم کو ایک مقابل نے سوال کیا، سائیں آپ کا ناشتہ؟ خادم نے سر جھکایا، برہان سے پوچھا، مجھے ابھی بھوک نہیں، ابھی رہنے دو، کوئی اور کام ہے تو بتاؤ۔ برہان نے سرسی سے اپنے خاص ملازم کو دیکھ دھیرے سے پوچھا، سائیں ہمیں آج کراچی جانا ہے، وہاں پارٹی کی خاص میٹنگ ہے۔ خادم نے ویسے ہی نظر جھکائی یاد کروایا، اچھا تم چلو میں آتا ہوں۔ برہان نے کہتے ڈور بند کے جیسے ہی وہ روم میں واپس آئے، آیت واش روم میں چلے گئے۔ برہان ایک کابڑتے صوفے پر بیٹھے ٹیک لگاتے آنکھیں موند گیا، لیلا کہاں تک تیرا مجنوں پہنچا؟ حیا بھی چلتے کینٹین میں آئی ہی تھی کہ ہو نے موقع دیکھا، حیا کو چڑھا، کوئی مجنوں وجنوں نہیں ہے وہ، اور نہ ہی میں کوئی لیلا ہوں۔ حیا ہور کے ساتھ چیئر پر بیٹھے منہ پھلا گئی، ہیں یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ حیا خان کہہ رہی ہے کہ وہ اپنی محبت کو ایسے ادھورا چھوڑے کہ لڑکی کہیں ایسا نہ ہو کہ تو یہاں ایسے منہ بنا کر بیٹھی رہے اور ایان بھائی کہیں اور ہی سیٹ ہو جائے۔ ہور مذاق میں کہتے حیا کو ڈرا گئی، ایسا میں کبھی ہونے نہیں دوں گی، وہ صرف میرا، اور ویسے بھی تمہیں شکر کرنا چاہیے، تمہاری کزن کو اتنا چاہنے والی لائف پارٹنر ملنے والی ہے۔ حیا نے یہ کہتے حساب برابر کیا، جبکہ ساتھ ہی ہور کے ہاتھ سے چپس کا پیکر چھینتے کھانے لگی۔ ہاں تو تمہارا میرے کزن پر مار مٹنا بنتا ہے، جتنا شریف میرا کزن ہے نا، اتنا کوئی لا کر دکھا دو۔ ہو نے بھی ساتھ سے بولتے حیا کو سر ہلانے پر مجبور کیا۔ وہ جانتی تھی کہ ایان کتنا سیدھا لڑکا اور دھیان سے گائز کون سا طوفان پیچھے لگا ہے جو ایسے بھاگتے ہم پر حملہ کرنے لگی تھی۔ ابھی حیا کچھ بولتی کہ اچانک سے عاشی عاملہ بھاگتے ان کے ٹیبل کے پاس آتے ایک دم سے بیٹھ گئی۔ ہو نے ان کے پیچھے سارا سیمی کو آتے دیکھ بولا، بات ہی کچھ ایسی ہے، وہ کیا ہم سب حالہ بننے والی ہے؟ عاشی نے تیزی سے ایک سانس میں بولتے ہور کے سامنے بڑے گلاس کو اٹھاتے منہ سے لگایا، کیا؟ حیا اور ہور چونکہ ایمان کی کال آئی تھی، عماد اور ایمان کے گھر بہت جلدی خوشی آنے والی ہے۔ سارا ان کے چہرے کو دیکھ تحمل سے بولتے چیئر دوسرے ٹیبل سے کھینچتے ان کے پاس ہوئی، بٹ ہور نے ایک دم چیخی، جبکہ اب کی بار صبر ڈرے، اتنی بڑی نیوز عماد بھائی نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ ہور چیئر سے اٹھے اپنی جینس سے فون نکالتے وہاں سے جا چکی تھی، چلو بھائی اتنی بڑی خوشی کے موقع پر آج تم لوگ کچھ بھی کھا سکتے، اس کے سارے پیسے میں خود دوں گی۔ عاشی ہور کو جاتے دیکھ سب کو اپنی طرف متوجہ کر کے، جبکہ اس کی بات سن سب نے پھٹی پڑی آنکھوں سے اس کو بےیقینی سے گھورا، کیونکہ عاشی کسی کو اپنے پیسوں سے کچھ کھلا دے ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میری طرف کیا دیکھ رہی ہو تم؟ سوچ لو یا پھر ابھی کے لیے ہے، پھر چلو گرلز جلدی سے اپنے پسند کا آرڈر دو، سیمے نے کہتے ہی ویٹر کو آواز لگاتے، جبکہ عاشی نے مسکراتے سب کو دیکھا۔ ایمان تمہیں بہت بہت مبارک ہو، میں بہت خوش ہوں کہ میں حالہ بننے والی ہوں۔ آیت ویڈیو کال پر ایمان سے بات کرتے اپنی خوشی بیان کرتی، جبکہ ایمان یہ سن بہت خوش ہوئی۔ آیت تم ٹھیک ہو؟ اتنے دن سے نہ تم نے کال کی اور نہ ہی میرا فون پک کیا۔ پھر جب برہان بھائی کو کال کی تو پتہ چلا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کیا ہوا تھا؟ ایمان جو بہت خوش تھی ابھی آیت کے سرد چہرے کو دیکھ بولی، کچھ نہیں ہوا یار، بس ایسے ہی تھوڑا سا بخار ہو گیا تھا۔ آیت جو ڈرائنگ روم میں بیٹھی ایمان سے بات کر رہی تھی، ریموٹ اٹھاتے ٹی وی کو بند کر کے، سچ کہہ رہی ہو؟ ایمان نے اب کے تھوڑی سنجیدگی سے پوچھے، غور سے آیت کو دیکھا، ہاں میری بہن سچ کہہ رہی ہوں، چلو تم آرام کرو، میں تمہیں بعد میں کال کرتی ہوں، مجھے امی سے بات کرنی۔ آیت نے کہتے فون بند کیا، جبکہ اٹھتے وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ سلام بی بی سرکار۔ ابھی آیت کچن کے قریب گئی ہی تھی کہ اچانک سے خادم کی آواز سن وہ ڈری، جبکہ اگلی پل خود کو نارمل کرتے بولنے کا اشارہ کہ آپ کو اگر کچھ چاہیے تو مجھے بتا دے بی بی سرکار، آپ کا غلام آپ کو لا دے گا۔ خادم نے سر جھکایا، دیر سے کہا، شکریہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ کے باس کہاں ہیں؟ آیت خادم کو گھر پر دیکھ کر حیران ہوئی تھی، کیونکہ اس کو لگا تھا برہان تو اپنے کام کے سلسلے سے باہر چلا گیا ہے، تو پھر اس کا خادم خاص غلام یہاں کیسے؟ میں مطلب تمہارا سائیں۔ آیت نے جیسے ہی باس کا خادم خاموش رہا، کیونکہ اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ آیت اس کو پریشان ہوتے دیکھ ایک بار پھر بولی، بی بی سرکار سائیں مردانہ بیٹھک میں ہے، وہ ان کو کچھ پارٹی کے لوگ ملنے آئے ہیں،
حاتم نے ویسے ہی نظر جھکائے جواب پاس کیا۔ انہوں نے تو کراچی جانا تھا آج۔ جیسے ہی آیت کو صبح والی بات یاد آئی تو تیزی سے بولی، جی بی بی سرکار۔ مگر سائن نے منع کر دیا۔ حاتم نے کہتے خاموش ہوا، ایک منٹ، یہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ حاتم جو خاموش ہوا تھا اچانک سے کچن سے ایک ملازم کو کھانا لے جاتے دیکھ بولا، یہ سائیں کے مہمانوں کے لیے ہے۔ ملازم نے ڈرتے تیزی سے جواب دیا، کوئی ضرورت نہیں ہے مہمان کو کھانا، دے دیا ہے، تم جا کر سائیں کے لیے کھانا لگاؤ، پتہ ہے نا کہ انہوں نے رات سے ابھی تک کچھ نہیں کھایا۔ جاؤ، حاتم تیزی سے بولتے اس کو جانے کے اشارہ کر گیا، اور سنو، جب کھانا بن جائے تو مجھے بلا لینا۔ حاتم نے ملازم کو ساتھ ہدایت کرتے واپس سے عائد کے سامنے سر جھکایا۔ برہان نے رات سے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، یہاں تو دوپہر ہونے والی ہے، اس نے صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا۔ عائد نے حیرانگی سے دل میں سوچا، تمہارے سائن نے رات سے ابھی تک کچھ کھایا نہیں، ایسے کیوں؟ میرا مطلب رات کو تم لوگوں کی واپسی کب ہوئی تھی؟ عائد تو دماغ سے کام لیتے، رات کی بات حاتم سے جاننی چاہیے۔ وہ بی بی سرکار، رات ہم لوگ دیر سے آئے تو تھے، لیکن آپ بیمار تھی جس وجہ سے سائیں آتے ہی ڈاکٹر کے ساتھ لگ گئے۔ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا باہر کام کرنے کے لیے پٹیاں کرنی ہوگی تو بس۔ برہان، سائیں آپ کو لے کر بہت پریشان ہو گئے تھے، انہوں نے پھر رات کا کھانا نہیں کھایا کہ ان کو بھوک نہیں۔ حاتم آہستہ سے بہت تفصیل سے بیان کر گیا، کیا وہ ساری رات میری پٹیاں کرتا رہا؟ عائد کے دل میں کچھ ہوا تھا جبکہ وہ ویسے خاموش تھی۔ رکو، ابھی حاتم جاتا، عائد نے جلدی سے کہتے اس کو روکا، رات کو جب تمہارے سائیں آئے تھے تو کیا یہاں کوئی اور ہمارے خاندان میں سے شخص آیا تھا؟ عائد نے الجھے لہجے میں جیسے بھی کرتے پوچھا، بی بی سرکار، کوئی نہیں آیا تھا، البتہ سائیں کے آنے سے پہلے شاید فیصل سے آیا تھا، لیکن سائیں یہاں نہیں تھے تو وہ ویسے ہی چلے گئے۔ حاتم نے یاد آنے پر ایک دم تیزی سے بولا، اچھا تم جو؟ عائد نے اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کرتے جلدی سے چیئر پر بیٹھی، بہت چاہتا ہوں تمہیں، کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں برہان شاید تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ عائد کو برہان کے یہ الفاظ یاد آئے تھے جبکہ برہان نے اس کو اپنے دل کے احساس بیان کیے تھے۔ وہ جتنا چاہتی کہ برہان کے بارے میں نہیں سوچنا، وہ اتنا ہی برہان کے بارے میں سوچتی۔ ابھی وہ یہی وجہ جاننا چاہتی تھی کہ ہر ساری رات وہ کیوں اس کے لیے ایسے بکھر تھا کہ تبھی دل میں برہان کے ظالم محبت کا خیال آیا۔ وہ خاموش تھی۔ پیسے واپس چلتے ڈائننگ ٹیبل کی طرف، جہاں پر ملازم نے کھانا لگا دیا تھا، یہ کیا ہے؟ جیسے ہی عائد نے دلیا پڑا دیکھا تیزی سے پوچھا، جبکہ ملازم کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ کیا بولے؟ میڈم، یہ آپ کے لیے سارنی بنانے کے لیے بولا تھا۔ ملازم نے عائد کو خود کو گورتے دیکھ دھیرے سے جواب پاس کیا، مجھے یہ نہیں کھانا، تم ایسا کرو یہ لے جاؤ۔ عائد چیئر پر بیٹھتے حکم دیتے ٹیبل پر لگے دوسرے کھانے کو دیکھتے اپنی پلیٹ اٹھا گئی۔ لیکن میڈم، سر نے کہا تھا آپ کو بس دلیا ہی دینا ہے۔ ملازم اپنے باس کے غصے کو اچھے سے جانتا تھا، تبھی وہ ڈرتے جلدی سے ایک بار پھر بولا، ہاں تو تمہیں کس نے کہا کہ اپنے باس کو کچھ بتانا؟ تم ان کو بول دینا کہ یہ دلیا کھایا تھا۔ عائد نے آج پہلی بار کسی کو ایسے اپنے لیے جھوٹ بولنے کا کہا تھا۔ حاتم جو یہ سب سن چکا تھا وہاں سے جا چکا تھا، لیکن اچھا ایسے کرو تم جاؤ۔ عائد اس کو پریشان ہوتا دیکھ بولتے جانے کا اشارہ کر کے تو ملازم تیزی سے وہاں سے بھاگا۔ کیا ہوا؟ حاتم ابھی برہان فون سننے کے لیے لان میں آیا تھا کہ حاتم کو بھاگتے آتے دیکھ مقابل چونکا، جبکہ فون بند کرتے دیکھا سائیں وہ بی بی سرکار نے دلیا کھانے سے منع کر دیا، جبکہ وہ جو کھانا آپ کے لیے لگایا تھا وہ وہی کھانا کھانے لگی ہیں۔ حاتم نے ایک ہی سانس میں بولتے برہان کو آگاہ کیا، جبکہ برہان سنتے ہی لمبے لمبے ڈاگ پڑتے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی عائد نے چمچہ اٹھاتے منہ کھولا ہی تھا کہ برہان نے پوچھتے ساتھ اس کا نرم سا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا۔ اب کچھ یوں تھا کہ عائد منہ کھولے اپنی کالی سی آنکھوں کو برہان پر گاڑے، یوں کہ برہان جو کھڑا اس کے قریب جھکا تھا وہ نیلی آنکھوں کو عائد کے چہرے پر ٹکا کے تبھی پل میں دونوں کی نظریں ملی، لیکن اگلے ہی پل عائد نے کنفیوز ہوتے نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ عائد، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم ٹھیک نہیں، پھر بھی ایسی ضد کا کیا مطلب ہے؟ برہان ویسے اس کا ہاتھ پکڑے چیئر کو کھینچتے عائد کے قریب بیٹھا۔ عائد نے جو پہلے ہی کنفیوز ہو چکی تھی برہان کو قریب بیٹھے دیکھ وہ گھبرائی، لیکن وہ چاہ کر بھی برہان سے کچھ نہ بول پا رہی تھی۔ چلو تم دلیا کھاؤ۔ برہان اس کو خاموش دیکھ اب کے نرم لہجے میں بولتے چمچہ اس کے ہاتھ سے لینے کی کوشش کرنے لگا، یہ تو ایک چمچہ کھا لینے دو۔ عائد تیزی سے بولی، جبکہ اگلے ہی پل اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبا گئی۔ تمہارے ایسے بولنے سے 1000 بار تمہاری فرمائش پوری کر دوں۔ برہان نے لبوں پر ہاتھ
لبوں پر بات لانے سے خود کو روکا تھا، جبکہ ہلکے سے مسکراتے مقابل نے ویسے اس کا ہاتھ پکڑے چمچہ ہاتھ کے منہ کی طرف گیا تو آیت برہان کے ڈمبل کو گہرا ہوتا ایک چمچہ اپنے منہ میں دبا گی۔ کاش یہ پل یہی تھم جائے، برہان نے دل میں کہا، جبکہ آیت آرام سے بیٹھی نظروں کو کبھی ادھر گھماتی تو کبھی ادھر، جبکہ برہان نے غور سے اس کے انداز کو دیکھا اور دلیا پلیٹ میں ڈالے اس کی طرف بڑھاتے پلیٹ رکھی۔ 2 دن تک یہی تمہاری غذا رہنے والی ہے، کھاؤ، برہان آرام سے کہتے اس کے بنتے چہرے کو تکنے لگا، جبکہ آیت ایک نظر مقابل کو گوڑی سے نوازتے پانی کا گلاس اٹھاتے لبوں سے لگا گئی۔ اگر میں یہ کھانے والی ہوں تو پھر یہ کھانا کون کھائے گا؟ جیسے ہی آیت نے دیکھا برہان چیئر سے اٹھنے لگا، تیزی سے وہ گلاس رکھتے بولی۔ برہان اس کے ایسے اچانک سے بولے وہ اشش ہوا، جبکہ ویسے ہی واپس چیئر پر براجمان ہو گیا۔ مقابل نے غور سے نظروں کے سامنے بیٹھی ہستی کو پلکوں کی بار اٹھاتے گراتے دیکھا، جبکہ برہان کے چہرے پر ہلکے سے مسکراہٹ چھائی تھی۔ یہ کھانا میرا ہے، فکر نہیں کرو، میں کھا لوں گا۔ کس چیز سے بنا ہے جو رات سے بھوکے ہونے کے باوجود بھی کھانا نہیں کھا رہا؟ آیت کو برہان کے جواب پر غصہ آیا تھا، جبکہ وہ دل میں خود سے بڑبڑائے، مطلب یہ کھانا تم ابھی کھانے والے نہیں؟ آپ کی آیت نے ایک سانس بھرتے مقابل کی نیلی آنکھوں میں کالی سی آنکھوں کو ڈال دیا، اس کے ہوش جیسے غائب کیے تھے۔ برہان تو ہمیشہ ہی اس میں کھو جاتا تھا۔ آیت تم کیوں اتنا پوچھ رہی ہو؟ اس کو پال میں خود پر حیرانی ہو۔ آیت دور ہو، اسے کہیں تمہیں پاگل ہی نہ کر دے۔ وہ دل میں خود سے مخاطب ہوتے چیئر سے اٹھتے جانے کے لیے بڑھی۔ بیٹھو، ابھی تو تم نے کچھ بھی کھایا نہیں، چلو شاباش، تم اپنا یہ دلیا ختم کرو، میں اپنا کھانا کھاتا ہوں۔ برہان نے تیزی سے کام لیتے ویسے ہی چیئر پر بیٹھی آیت کا ملائم سا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑا، جبکہ آیت برہان کی بات سن آرام سے چیئر پر بیٹھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی دلیا کھانے لگی۔ برہان ایک نظر اس کو دیکھتے پلیٹ میں روٹی رکھنے لگا، اس نے ایک بار میں کہا اور بیٹھ گئی۔ آیت کو پل میں خود پر حیرانی ہوئی، جبکہ وہ شاک بھی تھی۔ تمہارا چہرہ کیوں اتر گیا ہے؟ عائشہ جو چائے بنا رہی تھی ارم کا منہ بنا دیکھ بولی۔ کچھ نہیں، میرا چہرہ کیوں بنے گا؟ میں سوچ رہی تھی کہ اچانک سے نادیہ کے ماں باپ کیسے سدھر کے، مطلب اچانک سے معافی بھی مانگ لی اور شادی کا کارڈ۔ ارم نے الجھ سے لہجے میں دھیرے سے کہتے بات کا آغاز کیا، چلو دیر سے ہی ان کو اپنی غلطی کا احساس تو ہوا، باقی چھوڑ، ہمیں کیا لینا دینا؟ امی جانے باقی رہی بات ہماری تو اگر بولے گی تو ہم سب چلے جائیں گے، ورنہ یہیں بیٹھے رہیں گے۔ عائشہ کپوں میں چائے انڈیلتے ہلکے پھلکے سے انداز میں بولی، جبکہ ارم بھی خاموش ہو چکی تھی۔ اب وہ کیا بول سکتی تھی، لیکن وہ خوش تھی کہ نادیہ کی شادی طے ہو گئی۔ آج ہی نادیہ کے ماں باپ آئے ہوئے تھے، وہ جو کچھ پہلے ان لوگوں نے کیا تھا اس کی معافی مانگے، ساتھ ہی نادیہ کی شادی طے کرنے کی نیوز بتانے لگے۔ ہاتھ انہوں نے شادی کا کارڈ بھی دے دیا۔ شبانہ بیگم کبھی بھی اپنی بہن کو معاف کرنے والی نہیں تھی، کیونکہ اگر صرف ان کو بولا گیا ہوتا تو وہ الگ بات تھی۔ ان کے ساتھ اکرام کو کتنا کچھ سنایا گیا تھا، وہ ابھی بھی ان کے دل میں تھا، لیکن جیسے اکرام نے کہا انہوں نے معاف کیا، شبانہ بیگم جو غصے سے بولنے لگی تھی لب بھینچ کی، جبکہ خاموشی سے کارڈ کو تھام گئی۔ ہمیشہ بلو کلر پہنا کرو، اچھا لگ رہا ہے یہ کلر تم پر۔ ابھی ایان کلاس سے باہر نکلا ہی تھا کہ فون پر میسج کی بیپ سن فون کو پاکٹ سے نکالتے میسج دیکھا، جیسے میسج پڑھا ایان نے تیزی سے نظریں ادھر ادھر گھمائی۔ کتنی ہی لڑکیاں آس پاس سے گزر رہی تھی، لیکن ایان کو کچھ سمجھ نہیں ہے۔ حیا جو سامنے والی حالی کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی ایان کو ادھر ادھر دیکھتے دیکھ دل سے مسکرائی، جبکہ تیزی سے ایک بار پھر میسج ٹائپ کیا اور اپنا بیگ لیتے کینٹین کی طرف جانے کے لیے بڑھی۔ ایان جو ہر لڑکی جو فون استعمال کر رہی تھی اس کے قریب جاتے ان کو دیکھ واپس سے الجھ رہا تھا کہ تبھی ایک بار پھر میسج کے ٹون سے تیزی سے فون کو دیکھا۔ ایسے جانے نثار کیا دیکھ رہے ہو؟ اگر مجھے ڈھونڈنا ہی ہے تو اپنے دل میں ڈھونڈو، میں مل جاؤں گی۔ ایسے انجان لوگوں میں مجھے تلاش کرو گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ ایان میسج پڑھتے مایوسی سے ایک بار پھر آتی جاتی لڑکیوں کو دیکھنے لگا، جبکہ جیسے ہی سوچ آئی تیزی سے وہ بھاگتے کینٹین کی طرف گیا۔ حیا کیا ہو گیا میرے بھائی، ٹھیک تو ہے؟ آرام سے صبر سے آ جا، ایسے کیوں حیا کو پکار رہا ہے جیسے جان کو لالے پڑے ہوں۔ ابھی ایان بھاگتے اپنے گروپ کے ٹیبل کے نزدیک آیا تھا کہ حیا کا نام ایان کے منہ سے سن علی نے ایان کو ٹوکا۔ جیسے ہی ایان نے دیکھا تو ایک نظر حیا کو دیکھ صاحب کی گہری نظروں کو خود پر گاڑی و آرام سے ایک چیئر لاتے براجمان ہوا۔ حیا جو اندر ہی اندر بہت خوش تھی
ابھی ایسے ایان کو دیکھ رہی تھی جیسے اس کو ابھی کچھ سمجھ نہ آئی ہو۔ السلام علیکم۔ ابھی حسن کچھ بولتا ایان کو جمال کی آمد پر سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جبکہ سب نے ایک ساتھ سلام کا جواب دیا۔ کیا ہوا، تم سب ایسے خاموش کیوں ہو گئے؟ جمال ایان کا منہ بنتا دیکھ چکا تھا، جبکہ اس کو اگنور کرتے جمال نے باقی سب کو پوچھا، جیسے ان سب سے اس کی گہری دوستی تمہیں دیکھ کر کسی کا منہ بھی باندھ سکتا ہے۔ زر جو جمال کے پیچھے آ رہا تھا کہ اس کے سوال کو سن تیزی سے جواب دیا، اور چیئر پر بیٹھا جمال نے سرسی سے نگاہ زر پر ڈالے، واپس ایان کی طرف دیکھا۔ ایسے کیوں لگ رہا جیسے ایان تمہیں میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا؟ جمال نے دھیرے سے بات کرتے ساتھ بیٹھے ایان کو مخاطب کیا۔ نہیں، مجھے کیوں برا لگے گا، یونی میرے اکیلے کی تھوڑی ہے، تمہارا بھی حق بنتا ہے، یونی صاحب کی تو ہے، اور ویسے رہی بات تمہارے یہاں آنے کی تو ایسے ہی حیران ہوا کہ اچانک سے جمال شاہ ہمارے دسترخوان پر کیسے آ گیا۔ جتنا سنا ہے تمہارے بارے میں نے تم تو کبھی اپنے دوستوں کے علاوہ کسی کو منہ نہیں لگاتے۔ ایان نے تنزیہ وار کرتے آپ کے غور سے جمال شاہ کو دیکھا، جو پہلے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک سنا تھا تم نے میرے بارے میں۔ جمال ایان کی بات سن ہلکے سے مسکرایا، جبکہ ساتھ ہی جواب دیا، لیکن ابھی میں ویسا نہیں رہا جیسا میں پہلے تھا، ابھی بدل گیا ہوں، اب میں وہ جمال شاہ نہیں رہا، اس لیے یہاں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ جمال نے ہلکے پھلکے سے انداز میں گویا ایسا اچانک کیا ہوگا کہ تم بدل گئے؟ زار نے تیکھے سے لہجے میں پوچھا۔ بس یہی سمجھ لو کہ اوپر والے نے مجھ پر کوئی کن کیا ہے، کسی ایسے انسان کو میرے سامنے لا کھڑا کیا جس کو دیکھ لگا کہ اس کے سوا کچھ بھی اچھا نہیں۔ جمال شاہ نے آیت کا چہرہ یاد کرتے کوئی بقاب سب نے غور سے اس کو دیکھا تھا، کہیں محبت کا کوئی سین تو نہیں؟ سمار جو پہلے کھانے میں مگن تھا کہ بات سن تیزی سے کھاتے منہ سے بولا۔ زار نے کھا جانے والی نظر سے اس کو گورا، ٹھیک سمجھے ہو تم؟ جمال نے سمار کو ایک نظر دیکھ مسکراتے دل کا راز بیان کیا، جبکہ یہ سن ایان زر دونوں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ اوہ واہ، کیا بات ہے، تمہاری بھی بات بن گئی۔ دیکھو سر، میں نے سوچ لیا کہ میں کچھ سالوں کے لیے لندن چلا جاتا ہوں، پھر جب ایسے ہی جمال کی طرح واپس آؤں گا تو کیا پتہ کوئی لڑکی مجھے پر بھی فدا ہو جائے۔ سمار تو جمال کا جواب سن ہی دکھی ہو گیا، کیونکہ اس کو اپنا دکھ یاد آیا تھا کہ اس کی کوئی لڑکی گرل فرینڈ نہیں تھی۔ وہاں جانے سے کچھ نہیں ہوگا، شکل پر غور کرو، اگر اپنے شکل کا کوئی علاج کروا لو تو پھر لندن جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اور لڑکی خود بخود تجھ پر فدا ہو جائے گی۔ علی نے کہا لگاتے ماحول کو مزید خوشگوار بنایا، جبکہ سمار نے ایک گوڑی سے نوازا۔ چلو گائز، اگلی کلاس کا ٹائم ہو گیا۔ اسد گھڑی پر ٹائم دیکھ بولا تو سب اٹھے۔ برہان شاہ، کیا لگتا ہے تم ایسے آیت کو میرے خاص پور میں مجھ سے دور رکھ سکتے ہو؟ جیسے ہی سب اٹھے وہاں سے گئے، جمال شاہ نے دل میں سوچتے بڑبڑایا، اگر آیت کا یہاں آنا منع ہے تو میرا وہاں جانا تو نہیں ہے نا؟ آج سے اب ملاقات بھی ہو گئی اور اس کو اپنے دل کی بات بھی بولوں گا، پھر دیکھتے ہیں وہ کس کو اپنے لیے چنتی ہے۔ جمال شاہ نے طے کر لیا تھا کہ وہ آج ہی مل پہنچ جائے گا۔ وہ جلد سے جلد آیت کو اپنے دل کی بات بولنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ برہان اس سے پہلے آیت کے دل میں کوئی جگہ بنا لے۔ حیا، بات سنو۔ ابھی حیا کلاس روم کے قریب پہنچی ہی تھی کہ ایان نے پیچھے سے آواز لگا دی، اس کو رکا، کلاس ختم ہوتے ہی مجھ سے ملنا پلیز۔ ایان تیزی سے قدم وہاں سے گیا، جبکہ حیا اس کو جاتے دیکھ خوب مسکرائی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ کیوں ملنا چاہتا ہے۔ ماضی ایسے کہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھتی ہو جیسے میں نے پتہ نہیں تم سے کیا فرمائش کر دی۔ مراد شاہ جنت کو گھورتے دیکھ اسپاٹ سے بولا، تو جنت نے ڈرتے آنکھیں چبکائی۔ دیکھیے، آپ مجھے یہاں ملنے بلاتے ہیں تو میں آ جاتی ہوں، وہ بات اور تھی، لیکن یہ جو آج آپ نے کہا ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ میں ہرگز ایسا کچھ نہیں کروں گی جس سے بات میری عزت پر آئے۔ جنت اپنے دوپٹے کو درست کرتے مصنوعی خفگی سے بولی، جبکہ جنت کی بات سن مراد کا پارا ہائی ہوا۔ کیا کہا بھی تم نے کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ ہم کوئی گرے ہوئے انسان ہیں جو تمہاری عزت کا تماشا بنائیں گے؟ ہم تمہارے لیے پیار سے یہ گجرے لائے ہیں تاکہ تمہارے بالوں میں لگا سکے، اور تم ہماری نیت پر شک کر رہی ہو۔ مراد، جس نے غصے کو ضبط کرتے جنت کو بازو سے دبوچا تھا، اب کے بولتے اس کو غصے سے مزید قریب کر گیا۔ جنت کی نیلی آنکھوں میں پانی بڑھا تھا، وہ درد سے کڑا اٹھی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ درد کو اپنے اندر بڑھتے مشکل سے بولی۔ مراد، جس نے جنت کا بازو دبوچا ہوا تھا، اس کے کامتے ہونٹوں کو دیکھ اس کا بازو چھوڑ کے، جبکہ غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ گیا۔
جنت مقابل کے چھوڑ دینے پر ڈرتے دو قدم پیچھے اور جلدی سے اپنی سانسوں کو تیزی سے بھرنے لگی. سوری، مجھے ڈر لگ رہا تھا، بس اسی لیے ایسے ہی منہ سے نکل گیا. جنت اس کو دیکھ کر کیوں اتنا ڈر رہی تھی وہ خود نہیں جانتی، لیکن ہمت کرتے وہ بولی، میں. ابھی جنت آگے کچھ کہتی مراد ویسے ہی تیزی سے چلتے جنت سے دور ہوتا گیا. جنت نیلی آنکھوں کو اس پر گاڑی کتنی دیر تک اس ستم کو جاتے دیکھتی رہی. داتا بخش ہم جا رہے ہیں. جنت کو اس کی حویلی کے راستے پر چھوڑ دینا. مراد جو باغ سے نکلتے باہر آ چکا تھا آنکھوں پر گلاسز لگاتے داتا بخش کو حکم دیتے تیزی سے اپنی گاڑی میں بیٹھا. جبکہ داتا بخش حکم ملتے ہی بھاگتے باغ کے اندر گئے جہاں پر جنت ہی کیا سمجھتا ہے خود کو. ایک تو اس کی وجہ سے اتنی گرمی میں، وہ بھی دوپہر کے وقت. جنت گاڑی میں بیٹھتے ہی نان سٹاپ بولنا شروع ہو چکی تھی. حویلی سے سب سے چھپ کر ملنے یہاں اتنی دور باغ میں آئی. آپ کے بولتے اس نے ہاتھوں کو لمبا کھینچا. جبکہ داتا بخش جو گاڑی چلا رہا تھا ہلکے سے مسکرایا اور وہ مجھے باتیں سنا کر چلتا بنا. اب اگر اس نے مجھے بلایا تو میں بالکل بھی آنے والی نہیں. جنت نے آخر کی بات داتا بخش کو دیکھتے ہی تاکہ وہ مراد شاہ کو یہ سب کچھ بتا دے کہ ناراض وہی نہیں ہو سکتا، جنت شاہ بھی ہو سکتی. اب اس کو یہ بھی نہیں بتاؤں گی کہ میں ساہیوال جا رہی ہوں. جنت سوچ لیا تھا جب دیکھو کہتا ہے جنت بہت چاہتا ہوں تمہاری محبت میں تارے توڑ لاؤں گا وغیرہ وغیرہ. پوچھا ہی تھا کہ دوپٹہ کیوں اتاروں، پیار سے بتانے کے بجائے ڈانٹ کر گجرے منہ پر مار کر چلا گیا. جنت حویلی میں داخل ہوتے غصے سے چلتے گجروں کو دیکھ ٹوکری میں پھینک گئی. ابھی بہان یہ دیکھ ہلکے سے مسکرایا تھا کہ فون بڑھاتی کال ایک مقابلے سامنے چلتی ویڈیو کو بند کیا. ہاں کہو ہادم. اب کے وہ اٹھتے چلتے ٹیبل تک آیا تھا اور کیمرہ بند کرتے اس کی تارے اتارتے اس کو ویسے ہی بیگ میں ڈالنے لگا. جبکہ فون ابھی بھی کان پر لگا ہوا تھا. سائیں پارٹی کے کچھ لوگ آئے ہیں، کیا کرنا ہے؟ ہادم نے بڑے آرام سے پوچھا. ٹھیک میں آتا ہوں. برہان نے کہتے فون بند کیا. داتا بخش. برہان فون بند کرتے ہی اسے بڑبڑایا. جبکہ جنت کی بولی بات یاد کرتے برہان کے چہرے پر ایک بار پھر مسکراہٹ پھیلی. ماننا پڑے گا مراد چاچو نے کافی مزے سے زندگی گزاری تھی. کیا محبت کرنے کا طریقہ ہے؟ برہان کو مراد کا ہر انداز بہت لاجواب لگا تھا. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ داتا بخش کے پاس یہ کیمرہ کہاں سے ہے جس میں مراد چاچو اور جنت چچی کی پوری کہانی بیان ہے، وہ بھی پل پل کی. اب آپ کو یاد ہوگا کہ داتا بخش نے برہان کو ایک بار کچھ دیا تھا. یہ وہی کیمرہ تھا جس میں مراد شاہ کی کہانی بیان تھی. برہان نے جب یہ کیمرہ پہلی بار آن کیا وہ تب مراد کو دیکھ حیران ہوا، مگر برہان نے پھر مراد کی زندگی کی کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا. وہ جب بھی فری ہوتا مراد اور جنت کی زندگی کو دیکھتا. برہان ماتھے پر انگلی چلاتے تیزی سے روم سے باہر آیا تھا. جبکہ چلتے وہ اب لان میں داخل ہو چکا تھا. ہادم میرا ایک کام کرو، جلدی سے پتہ کرو یہ داتا بخش ہمیں کہاں ملے گا، اور یاد ہے اس بات کی خبر کسی کو نہ لگے. برہان لان میں ہادم کو کام دیتے اب مردوں والی بیٹری کی طرف گیا. اس طرف کیا ہے جہاں سے ابھی یہ آیا تھا. آیت جو اوپر روم میں کھڑی ہوئی تھی برہان کو لان کی دوسری طرف جہاں سے جنگل شروع ہوتا تھا آتے دیکھ اس سے بڑبڑائی.